السلام علیکم شیخ، کیا حال ہے؟ خیریت؟ شیخ ایک میرے ذہن میں میں نے سنا تھا، اچھے سورس سے سنا تھا کہ وہ حدیث کے حوالے سے ہے، یہ اوبیسلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائی بات تو حدیث ہی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتے توڑتے نہیں تھے مگر کسی رشتوں سے احتیاط کر لیتے تھے، قطعی تعلق نہیں کرتے تھے مگر احتیاط پسند میں آتے تھے کچھ رشتوں سے. اس طرح کی کوئی حدیث ہے تو پلیز آپ تھوڑا سا وائس نوٹ بھیج دیں. السلام علیکم، جزاک اللہ. ذکی بھائی ہیں یو کے سے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. دوستوں، ذکی بھائی ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے جدہ میں، اور یہاں سے اب یو کے منتقل ہو گئے ہیں، اور یو کے میں بھی جہاں یہ رہتے ہیں وہاں جس طریقے سے کہا جاتا ہے نا کہ جہاں بھی جائے گا وہ روشنی لٹائے گا، چراغ کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا، تو یہ جہاں جاتے ہیں وہاں روشنی لٹاتے ہیں اور چراغ کے مانند ہیں. جہاں بھی جائے گا وہ روشنی لٹائے گا، چراغ کا اپنا کوئی مکان نہیں ہوتا. یہ یو کے میں رہ کر لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، یا یو کے میں رہ کر لوگوں کے لیے وہاں پڑھائی کرنے والے پوری دنیا سے یو کے میں لوگ جاتے ہیں تاکہ وہ بڑی یونیورسٹیز سے علم حاصل کریں. میرا بیٹا بھی نیدرلینڈ گیا تھا، اس نے ماسٹر وہاں سے کیا، اور اللہ کا شکر ہے جب آپ یو کے کی ڈگری لے کر واپس آتے ہیں تو اس ڈگری کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ ممتاز ہوتی ہے. اور دوسری کنٹریز میں اگر آپ پڑھیں گے تو کمپیئر ٹو ادر یونیورسٹیز، یو کے کی یونیورسٹیز جو ٹاپ موسٹ بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں، پوری دنیا ان کو ریکگنائز کرتی ہے، تو ان سے تعلیم حاصل کرنے میں یہ ذکی بھائی بہت معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں. آپ لوگ اگر یو کے جانا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو پڑھائی کے لیے یو کے بھیجنا چاہتے ہوں، تو اس ناچیز سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں یو کے میں ہمارے دوست جو ہیں ذکی بھائی، ان کا نمبر بھی اس کے ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گا، آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. اور جب آپ ان سے رابطہ کریں تو بتا دیں کہ میرا عاقل صاحب نے مجھے نمبر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے لیے بہت آسانی فراہم کریں گے، اور آپ کے بچے کو اس یونیورسٹیز میں جن یونیورسٹیز میں وہاں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اپنا داخلہ تعلیم کے لیے، آسانی کریں گے. بہرحال بہت شکریہ. یہ تو ابتدائی طور پر میں نے چونکہ ان کی آواز سنی تو میں نے آپ لوگوں سے یہ شیئر کرنا چاہا کہ یو کے میں اپنے بچوں کو تعلیم دلانے والے جو والدین ہیں وہ اس ذکی بھائی سے ضرور رابطہ کریں تاکہ ان کے بچے ترقی اور مستقبل ان کا بہتر ہو. نمبر 1. نمبر 2، رشتوں کی بات کی جا رہی ہے. ذکی بھائی، میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، البتہ اس ضمن میں اہل علم کا کیا موقف ہے وہ میں آپ کی خدمت میں مختلف انداز میں یا مختصر انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں صلہ رحمی کا حکم ہے. اگر کوئی برا سلوک کرتا ہے آپ سے تو اس کو معاف کرنے کی ترغیب اسلام دیتا ہے، بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ فصلت آیت نمبر 34 اور 35 میں یہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن. اچھائی اور برائی یکساں نہیں ہو سکتی. برائی کو سب سے بہترین طریقے سے دور ہٹائیں گے تو وہ بھی جس کے آپ کے ساتھ عداوت ہے ایسا ہو جائے گا کہ گویا وہ بہت گہرا دوست ہے. اور یہ بات صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں. یہ خوبی بڑے نصیب والے ہی کو دی جاتی ہے. علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رضائے الہی کے لیے کی جانے والی نیکیاں اور بھلائیاں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی برائیوں اور گناہوں کے برابر نہیں ہو سکتی. اسی طرح لوگوں کے ساتھ بھلائی اور ان کے ساتھ برا سلوک بھی برابر نہیں ہو سکتے. برائی اور بھلائی کی جو کیفیت ہے، صاف اور بدلہ سب کچھ الگ الگ ہوتے ہیں، کیونکہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی سے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد مخصوص نوعیت کی بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس مخصوص
مخصوص بھلائی کی جگہ بھی خاص ہے، اور وہ یہ کہ جب کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو آپ اس کا بھلا کر دیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، یعنی جب کوئی بد اخلاق شخص آپ سے زیادتی یا عملی بدتمیزی کرے اور وہ ان لوگوں میں سے ہو جن کے آپ پر کافی حقوق ہیں، مثلا رشتہ دار اور قریبی دوست احباب وغیرہ، تو آپ اس کی بھلائی کریں۔ اگر وہ قطع تعلق کرتا ہے تو پھر بھی آپ صلہ رحمی کریں، اگر وہ ظلم کرے تو آپ انہیں معاف کر دیں، اگر وہ آپ کے سامنے یا پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف باتیں کرے تو آپ تب بھی اس کے خلاف باتیں نہ کریں بلکہ اسے معاف کر دیں، اس سے بات کریں تو نرمی سے کریں۔ اگر وہ آپ سے قطع تعلقی کرتا ہے یا آپ سے بول چال نہیں رکھتا تو اس کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کریں، اس سے سلام میں پہل کریں، چنانچہ اگر آپ اس کے برے سلوک کے عوض اچھا سلوک پیش کرتے ہیں تو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یعنی جس کے ساتھ آپ کی دشمنی اور عداوت تھی وہ بھی آپ کا قریبی گہرا دوست بن جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا، یعنی یہ خوبی ہر کسی کو ملتی نہیں ہے بلکہ صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے جو من میں آنے والی چیزوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے پسندیدہ اعمال پر مجبور کر دیتے ہیں، کیونکہ انسانی فطرت یہی ہے کہ برا سلوک کرنے والے کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، اور یہ غلط ہے، یہ انسانی غلط فطرت ہے۔ چنانچہ جب انسان اپنے نفس پر قابو کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2558 میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان سے بھلائی کا کام کرتا ہوں، ان سے بھلا کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ مجھ سے جاہلوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر ایسا ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو گویا کہ تم انہیں جلتی ہوئی راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تم اپنے اسی انداز پر قائم رہو گے اللہ رب العالمین تمہارے لیے اللہ رب العالمین تمہارے لیے مددگار ثابت ہوگا، ایک مددگار رہے گا۔ نمبر 2 جو بات آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ کہ یہ لوگوں سے تعامل کا اعلیٰ ترین طریقہ ہے کہ لوگ آپ سے برائی کریں اور آپ ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں، لیکن اگر کسی کے پاس اتنی ہمت نہ ہو یا ان کی ایذا رسانی اتنی زیادہ ہو کہ انسان بھلائی کارگزر نہ کر رہی ہو، کوئی کام نہ آ رہی ہو، اور اس چیز کا بھی خدشہ ہو کہ اگر آپ ان سے میل جول رکھیں گے تو وہ آپ کو تکلیف زیادہ پہنچائیں گے۔ سوال میں بھی اسی طرح کا تذکرہ شاید اہل علم سے اسی طرح کی باتیں پوچھی جاتی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بدتمیزی سے وہ رشتہ دار پیش آتے ہیں، لیکن ہمارا اس کے اثرات بھی ہماری فیملی پر بڑے برے مرتب ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں ان رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر مسلمان سے گفتگو اور صلہ رحمی کے نتیجے میں خدشہ ہو کہ دینی طور پر نقصان ہوگا یا اس سے تعلق کی بنیاد پر دینی یا دنیاوی خرابی پیدا ہوگی تو اس کے لیے قطع تعلق اور دور رہنے کی رخصت ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان خاموشی سے دور رہ کر فائدے میں بھی رہتا ہے۔ شاعر بھی اسی طرح کے اشعار میں لکھتے ہیں کہ اگر محبت سے نفرت ہی پیدا ہو تو اچھے انداز سے دوری دونوں فریقوں کے لیے بہتر ہوا کرتی ہے۔ شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، میرے سسرال والے میرے اور میرے بیوی بچوں کے درمیان معاملات میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان سے تعلق اور میل جول ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز، مفتی شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فتاوی نور علی الدرب پہ یہ فتویٰ نقل کرتے ہیں، اگر ان سے ملنے جلنے کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوتا ہے
تب آپ اپنی بیوی بچوں کو ان کے پاس نہ بھیجیں. آپ کو اختیار ہے, محفوظ کر لیں ان کو. آپ اپنی بیوی بچوں کو ان سے میل جول نہ رکھنے سے منع بھی کر سکتے ہیں اور خود بھی محتاط رہ سکتے ہیں, جبکہ آپ کے عقیدے کی خرابی یا دنیاوی نقصان یا آپ کو شدید خطرہ ان سے لاحق ہو. اسلامی کنسپٹ یہ ہے کہ جو برائی کرے اس کا اچھائی سے ہمیں جواب دینا ہے, لیکن اگر کوئی ایسی برائی کرے جو کہ آپ کے دین اور دنیا کو متاثر کرے تو پھر آپ اس سے محتاط رہ سکتے ہیں. یہ اہل علم کا موقف ہے. البتہ یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے جو آپ نے بیان کی ہے, اور بعض احادیث تو ایسی ہیں جو کہ حدیث ہوتی نہیں ہیں, ہم انہیں حدیث سمجھ بیٹھتے ہیں, اور یہ سلسلہ جو کہ یہ حدیث نہیں ہے, یہ جھوٹی روایات اور من گھڑت روایات کا سلسلہ ہمارے چینل پر موجود ہے. کئی وہ احادیث جو سماج میں جن کو حدیث سمجھا جاتا ہے وہ حدیث تھی بھی نہیں, لوگوں نے ان کو مشہور کر دیا اور پھر لوگ ان کو بیان بھی کرنے لگے. تو بہرحال اگر آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہو تو ضرور شیئر کریں. جو موقف علماء کا ہے, اہل سنت والجماعت کا ہے رشتوں کے بارے میں, وہ آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیا ہے. امید ہے آپ بخیر ہوں گے. ذکی صاحب سے البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ ڈسکرپشن باکس میں ان کا نمبر میں کوشش کروں گا کہ اسکرین پر بھی لکھ دوں, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور یو کے جانے کے لیے یا اپنے بچوں کی بہتر فیوچر تعمیر کرنے کے لیے یہ انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے. شکریہ آپ کا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.